الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس بافیض ادارے کے ذمہ دار محترم محتمم جامعہ حضرت مولانا ممتاز صاحب زیدہ مجدہم کا، اور ایسے ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے اس اہم مقصد کے لیے یاد کیا، حاضری کی سعادت ملی. اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ حضرات مختلف اداروں سے وابستہ اصحاب تدریس ہیں، قابل و فاضل اساتذہ گرامی مرتبت ہیں. جو باتیں میرے متعلق کہی گئی ہیں کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد ہے. بڑی تعداد ان میں نوجوان فضلاء کی ہے، اور فضلاء جب تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں تو اپنے اپنے انداز سے وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن تدریس کے لیے یہ بات بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہر استاد سب سے پہلے جو کتاب اس کے زیر درس ہے اس کے مقاصد کو پیش نظر، مقاصد سے واقفیت ہی طرز تدریس طے کرتی ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، تبھی جا کر کے استاد کوئی طرز متعین کرتا ہے. جہاں تک طرز تدریس کا تعلق ہے تو یہ اپنی جگہ پر جتنا اہم ہے اتنا ہی بے توجہی کا بھی شکار رہا ہے. اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کا فضل ہے، جیسا کہ حضرت مولانا دامت برکاتہ نے بتلایا کہ رابطہ مدارس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب ذمہ داران مدارس کس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور وہ صوبے یا وہ مرکزی ادارے جو اپنی مرکزیت کو سمجھتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو الحمدللہ نبھا رہے ہیں کہ آس پاس اور قرب و جوار کے مدارس کو جمع کر کے کسی تجربہ کار اور ماہر فن کو بلا کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں اور اس کا فائدہ مل رہا ہے. ورنہ ایک زمانے میں یہ بڑی بے توجہی کا شکار تھا کہ ہر استاد اپنے اپنے طرز سے جو چاہتا تھا پڑھاتا تھا، اور اس پر تحفہ یہ ہوتا تھا کہ ممتحن امتحان لینے والا اپنے طرز سے امتحان لیتا تھا، پڑھانے والا اپنے طرز سے پڑھا رہا ہے، اور امتحان لینے والا اپنے طرز سے پڑھا رہا ہے. اور پھر اس میں امتحان کے بعد یہ بات لوٹ آتی تھی کہ ہم نے اس طریقے سے پڑھایا، پوچھنے والے نے یوں پڑھا لیا.
محترم صاحب گرفت کرتے تھے کہ لڑکوں کا نمبر کم آیا، استاد کہتے تھے کہ ان سے یہ پوچھ رہے تھے. تو یہ بڑی عجیب بات ہوئی. اور میں الحمدللہ جہاں جانے کا موقع ملتا ہے دارالعلوم کی طرف سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کے ذمہ دار یا صدر المدرسین یا ناظم تعلیمات جن سے بھی نظامت تعلیمات وابستہ ہو، ان کو یہ چاہیے کہ شوال ہی میں بلا کر کے اپنے اساتذہ کی میٹنگ کر کے جب کتابوں کی تقسیم ہو جائے تو ایک عمومی بات ان کے سامنے بتلا دے. بسا اوقات ایک استاد فارغ ہو کر کے آیا ہے اور آج ہی وہ تدریس سے وابستہ ہوا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کو کیسے لے کر کے چلنا ہے. تو ذرا تھوڑی سی رہنمائی ناظم تعلیمات کی طرف سے یا صدر المدرسین کی طرف سے پہلی میٹنگ میں ہو جانی چاہیے، تاکہ نیا استاذ کم از کم وہ سمجھ لے کہ ہم کو کس طریقے سے لے کر کے چلنا. اس طریقے سے جہاں یہ ضروری ہے وہاں ایک دوسری بات، یہ میں عمومی باتیں بتلا رہا ہوں، تھوڑی سی یہ بہت ضروری بات ہے، عمومی باتوں کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جہاں یہ ضروری ہے کہ ہر استاد اپنے اپنے اعتبار سے نہ پڑھائے بلکہ اس کو ایک نہج دیا جائے پڑھانے کا، خاص طور پر فنون کی کتاب، چاہے اس کا تعلق نحو سے ہو، صرف سے ہو، منطق سے ہو، عربی ادب سے ہو. یہ جو فنون کی کتابیں ہیں ابتدائی، ان کو ایک نہج بتلایا جائے. اور عموماً یہ پڑھانے والے نئے فضلا ہوتے ہیں جو عام طور سے تجربے کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان لڑکوں ہی کو تجربہ گاہ بنا لے وہ، اس لیے ان کو بتلا دیا جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امتحان کے موقع کے اوپر بھی پھر وہی ذمہ دار ان کو بتلائیں کہ ہمارے مدرسے میں اس طریقے سے یہ کتاب پڑھائی گئی ہے، آپ اسی نہج سے امتحان لیں تاکہ طرز اور امتحان کا نہج دونوں یکساں رہے اور صحیح نتیجہ ہمارے سامنے آئے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، طلبہ پر محنت کر رہے ہیں، صحیح نتیجہ سامنے نہ آنے پر استاد کی بھی دل شکنی ہوتی ہے. اس لیے ممتحن کو اگر طرز بتلا دیا جائے گا تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بیشتر حضرات دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کتنا قدیم ادارہ ہے، آج بھی معمول کے مطابق آج بھی یہ معمول ہے. ہم تو الحمدللہ وہاں کے نظامی امتحان سے وابستہ ہیں اور امتحان کی ذمہ داری میرے ہی سر رہتی ہے. معمول کے مطابق ہر استاد کو پرچہ بناتے وقت بھی ہدایات دے دی جاتی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پرچہ بنانا ہے، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ناظم امتحان کو حق ہوگا کہ اس جگہ کے اوپر دوسرا پرچہ متبادل بنایا گا، آپ نے اس کی رعایت نہیں. تو یہ ہدایات دی جاتی ہیں. اور جب کاپیاں جاتی ہیں تو پھر الگ ہدایات جاتی ہیں کہ آپ کو اس نہج سے کاپیوں کو بھی جانچنا. ان ہدایات کا مقصد ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ طرز ہے، اس لیے جب کوئی نہج سامنے آ جاتا ہے پڑھانے والے کے تو وہ اسی نہج پر پڑھاتا ہے. ممتحن کے سامنے وہ طریقہ آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے امتحان لیتا ہے، تو اس سے خاطر خواہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے. دوسری بات جو عمومی باتوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ استاد اپنے اس مشغلے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم مشغلہ ہے. تدریس یہ ایک شاہی مشغلہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انما بعثت معلما سے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یہ مشغلہ انتہائی اہم مشغلہ ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو معلم ہی بنا کر کے بھیجا گیا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ پڑھائیں، استاذی کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ کتاب تو آپ نے پڑھا ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر تمام کے اندر تو ہم نہیں کہتے، لیکن ابتدائی جماعتوں میں تو یہ بات طے ہے کہ کتاب واسطہ ہے، اصل استاد ہوتا ہے۔ استاد ہی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اور نہ بنانا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اصل اور بنیادی حیثیت استاد کی ہوا کرتی ہے۔ ہمارا مشغلہ بہت اہم مشغلہ ہے، اس مشغلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم استاد ہیں، یہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت یہ ہے وہ جو حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دارالعلوم دیوبند میں آئے، اللہ مزید رحمت فرمائے، تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیوانے مل جائیں۔ پھر اس کے بعد بتلانے لگے کہ کام دیوانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اس ادارے کی بڑی کامیابی، اور ادارے کے ذمہ داروں کو ایسے افراد کی تلاش میں رہنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے جو تدریس کے دیوانے ہیں۔ کام دیوانوں سے ہوتا ہے، خانہ پوری سے کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم 6 گھنٹے کے ملازم ہیں اور صاحب 6 گھنٹے میں ہم نے لگا دیا طالب علم کو ہماری گاڑی دھل دو اور ہماری سائیکل دھل دو، ہم تو ابھی نکل جائیں گے آسان ہوتے۔ یہ نہیں ہونا، دیوانگی جب ہوتی ہے تب کام ہوتا ہے۔ تو مشغلے کی اہمیت کو دیوانگی کی حد تک لے جائیں کہ ہمیں کچھ بنانا ہے ان لڑکوں کو۔ اسی لیے ہم پڑھانے کے لیے جانے لگے تو ہم نے اپنے بہت محبوب استاد سے کہا کہ تو کچھ نصیحت کر دیجیے، میں جا رہا ہوں۔ تو 2-3 باتیں انہوں نے جو کہیں بڑی کہیں بڑی اچھی کہیں کہ فرمایا، ایک بات تو یہ ہے کہ کار خود کن، کار دیوانہ، کار بیگانہ مت، اپنا کام کرو، بس جا رہے ہو پڑھانے کے لیے، پتہ نہیں مت دیکھو کہ دوسرا استاذ کب آ رہا ہے اور وہ کب جا رہا ہے، آپ کا جو کام ہے وہ کیجیے۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ ہر ایک کو دیکھیں کہ کون کب درس کا آ رہا ہے اور کب کون نہیں آ رہا ہے، آج فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں چلا گیا، اس کی تو ہمیں لگ جاؤ، وہ گیا تھا تو کہاں گیا تھا، بلا وجہ کا کام، کہاں اتنی فرصت۔ اب وہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اپنا کام کرو، یہ مت دیکھو مت، اور یہ فرمایا مدرسوں میں بہت ہوتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا، آپ کو کیا کام دیا ہے ادارے والے نے وہ۔ دوسرا کام فرمایا، دوسری بات یہ ہے، یہ ہماری تدریس سے جڑی ہوئی بات ہے، یہ زمینی بات جو ہر استاذ کے لیے مفید ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ مفاد مدرسہ کا خیال رکھتے ہوئے جب تم کو تدریس کے لیے رکھا گیا ہے تو تدریس میں اپنی افادیت اور انفرادیت ثابت کرنے کی کوشش، دونوں باتیں کہیں کہ تدریس میں اپنی افادیت اور انفرادیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ میں اس ادارے کا منفرد استاد ہوں، اور وہ ادارے کے لوگ سمجھیں کہ واقعی اس کا رہنا ادارے کے حق میں مفید ہے۔ کئی باتیں تھی، بڑی اچھی اچھی باتیں تھی، بڑے مسکرا کر اور ہنس کر کے بات کہا کرتے تھے، لیکن بڑی کامیاب باتیں کرتے کہنے لگے، ایک تو تدریس میں جب تمہیں اس کام کے لیے رکھا گیا ہے تو اپنی انفرادیت سے، لیکن مفاد مدرسہ کا بھی ہمیشہ خیال رکھو۔ آپ کہیں گئے ہو
تو لوگوں کو تشکیل بھی کرو کہ بھائی ہمارے ادارے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اصحاب خیر کو اداروں کی طرف متوجہ کیا کرو. یہ مفاد مدرسہ کا خیال. یہ نہیں کہ وہ تو کام محترم صاحب کا ہے کہ پنکھا وہاں لگوائے، نہیں، مفاد مدرسہ کا ہر جگہ خیال کرو. تمہیں ایسے لوگ اگر نظر آئیں جو مدرسے کے حق میں اور اعتبار سے معامل اور مفید بن سکتے ہیں تو ان کو اس کی طرف متوجہ کرو. تو دیکھیے کتنی کام کی بات، یہ دونوں باتیں آ گئی، تدریس کی افادیت اور انفرادیت، اور پھر مفاد مدرسہ کا کیا کرو خیال. وہ ادیب تھے، صاحب طرز ادیب تھے، کاتب کبیر تھے وہ اپنے وقت. تو فرمایا کہ تم پڑھانے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل محسوس ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو حساس پر گایا ہے. یہ کہہ کر کے انہوں نے بتلایا کہ تم سمجھتے ہو یہ محبت کا شعر نہیں، یہ میں نے پڑھ دیا، اور میرے اس پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تدریس کے لیے ہر کوئی منتخب نہیں ہوتا. یہ وہ نغمہ ہے جو حساس پر گایا نہیں جاتا. تدریس کے لیے کچھ اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ رب العزت، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے کام کرتا. ایک بات انہوں نے اور کہی، جو بات آ گئی تو میں تذکرہ کر دیتا ہوں. وہ ایک دوسرے استاذ کی بات تھی، وہ دوسری بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ دیکھو کہ مدرسے والے تمہاری محنت کے باوجود بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تم یہ محسوس کرنے لگو کہ اب میں مدرسے کے حق میں مفید نہیں رہا، تو ان پر بوجھ مت بنے رہنا، چلے جانا جلدی سے. جب یہ محسوس کرنے لگو کہ اب یہ مدرسے والے تم کو بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں تو پھر وہاں ان پر بار بنے رہنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ اپنی دوسری جگہ تلاش کر لو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی سے موقع دے، اور اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہو. اللہ رب العزت راہ نکالے گا. آیت اور آدم نے جائے خدا کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو استاذ ہے اس کے لیے ایک چیز یہ ہے، پڑھانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک محنت سے پڑھانا اور دوسرے محبت سے پڑھانا، اور دونوں چیزیں پیش نظر. محنت سے پڑھاؤ، وقت کی پابندی کرو، درس کو ان کے دل میں راسخ کرنے کی کوشش کرو حتی الامکان، اور محبت سے پڑھاؤ، قریب کر کے پڑھاؤ. کسی طالب علم کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو اسے ڈانٹو مت کہ تم نے کیوں نہیں سمجھا، میں نے اتنی بار سمجھایا، بلکہ اس کو خارج وقت میں بھی بلا کر کے محسوس کرو تو پڑھو. یہ جملہ بہت اہم ہے، میں نے خود ہی اس کی تشریح کر لی اپنے ذہن سے. جب انہوں نے کہا کہ محنت کے ساتھ محبت سے پڑھاؤ تو میں نے خود اس کی تشریح کی کہ محبت سے پڑھانے کا مطلب گویا یہ ہوا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس طریقے سے اپنے شاگردوں اور طلباء سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اور اب آگے وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں کہ جب باپ اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا میلان زیادہ تر اس بیٹے کی طرف ہوتا ہے، اس اولاد کی طرف ہوتی ہے جو کمزور ہے. میلان کس کی طرف؟ کمزور. معلوم یہ ہوا کہ ہماری تدریس کا آغاز وہاں سے ہونا چاہیے کہ درجے میں کون سا طالب علم کمزور ہے. ایک طالب علم مسند اور مسند الیہ کو سمجھ رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک طالب علم مسند اور مسند الیہ کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہاں سے لے کر کے چلو، تمہاری توجہ وہاں سے ہونی چاہیے. استاذ کا کمال
جو زیادہ ظاہر ہوتا ہے وہ کمزور اور متوسط طالب علم کو پیش نظر رکھ کر کے ظاہر ہوتا ہے. ذہین آدمی میں بھی اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے، لیکن ذہین تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ ہم نے تو اپنی ذہانت سے سب کچھ کیا ہے. لیکن کمزور اور جو متوسط ہوتا ہے ان پر جب آپ کی محنت ہوتی ہے تب جا کر کے آپ کا کمال کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب آپ درس کے لیے بیٹھیں تو آپ کمزور طالب علموں کو نظر انداز نہ کریں، آپ اس کو لے کر کے آگے بڑھیں. اور ایک بات تو یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر بالکل نہ، اور مطالعے کے لیے کتاب کو کما حق اس کا حق ہے. تو کرتے ہی ہر استاد مطالعہ کرتا ہے، لیکن میرے مخاطب بڑے نوجوان اساتذہ ہیں. تو بسا اوقات میں نے دیکھا کہ نوجوان اساتذہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر ور زیادہ جاتے ہیں تو کتاب کو مطالعے کا کما حق وقت نہیں دے پاتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اس کو اہم ترین فریضہ سمجھتے ہوئے کتاب کا مطالعہ کریں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اب تم پڑھانے جا رہے ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ تم اب حقیقی طالب علم ہو. اب تک ظاہری طالب علم تھے، اب حقیقی طالب علم ہو. آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو استاد نہ سمجھو، اب تمہاری محنت اور تمہاری صلاحیت کا اندازہ اب ہوگا. پہلے تو آپ پڑھ کر کے کتاب سمجھ لے رہے تھے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر اس صلاحیت کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کتنی صلاحیت، اور اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر مضمون مرتب کرے اور مخاطب کو دیکھ کر کے اتنی بات بتائے کہ جتنا ان کے اندر تلقی اور کیچ کرنے کی کیا صلاحیت ہو. اور یہ حقیقی طالب علم ہی کر سکتا ہے، اور حقیقی طالب علم وہی ہے جو کتاب کو اس کا حق دے اور پھر اس کے بعد مضمون کو مرتب کرے، اور مضمون کو مرتب کرنے کے بعد اپنے طلبہ کے سامنے اس انداز سے بیان کرے کہ ان کے اندر کتنا قبول کرنے کی کیا صلاحیت. یہ سب چیزیں ہمارے تدریس کا کیا جز ہیں، حصہ ہیں. اور اس طریقے سے ہم تدریس کے لیے جب پڑھیں تو کمزور طالب علم کو بھی